نیت باندھتا ہوں اس کے بعد فوراً ذہن میں خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں تو تلاوت تو کرتا ہوں لیکن ذہن میں خیالات آتے ہیں، تو اس کا مجرب کوئی وظیفہ بتائیں جس سے خیالات نہ آئیں۔ جی مفتی صاحب، یہ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ جب بھی میں نماز شروع کرتا ہوں تو میرے ذہن میں خیالات آنا شروع، جسے وساوس بولتے ہیں، اسی طرح قرآن پاک پڑھنا شروع کرتا ہوں تب بھی میرے ساتھ یہی کیفیت ہوتی ہے، تو کوئی اس طرح کا حل بتائیں کہ یہ خیالات ہی نہ آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غالباً اس سے پہلے ایک پروگرام میں ہم نے اس کی وضاحت کی تھی، مزید سماعت کیجئے کہ وساوس خیالات وہیں پر آتے ہیں کہ جہاں پر ایمان کی دولت ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ وساوس آئیں گے تو آپ یہ اس بات کو بھی مد نظر رکھیں کہ وساوس کا آنا ایمان کی دلیل ہے، تو بہرحال اس سے پریشان نہ ہوں۔ قرآن کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام علیہم رضوان بہت اس حوالے سے پریشان ہوئے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور، ہمارے ذہنوں میں تو بہت ساری باتیں آتی ہیں، اگر ہر بات کے اوپر پوچھ گچھ شروع ہو جائے تو پھر تو بچنا محال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دوسری آیت نازل فرمائی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کے مکلف نہیں بنایا جاتا، تو جن چیزوں میں بندے کا اختیار نہیں ہے اس کے حوالے سے امید کی جاتی ہے کہ پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ لیکن یاد رکھیں وساوس کا آنن فانن آنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس پر گناہ بھی نہیں ہے، لیکن ان کو پھر ذہن کے اندر جگہ دینا، ان کو جناب بسا لینا، جہاں پر بندے کا اختیار ہوگا وہاں پر بندے سے پھر پوچھ گچھ بھی ہوگی، تو حتی الامکان ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اب ظاہر ہے آپ نے وظیفے کا پوچھا تو وظیفہ سماعت کیجئے، جب بھی آپ نے نماز کو شروع کرنا ہے یا آپ نے تلاوت کلام پاک شروع کرنی، جہاں پر بھی آپ کو وساوس آتے ہیں اس جگہ پر جانے سے پہلے، نماز کو شروع کرنے سے پہلے، تلاوت قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے جب وساوس آتے ہیں تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اپنے دل کی جانب متوجہ ہو کر، توجہ اس جانب کر کے، تو آپ نے پہلے تعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ لیں اور اس تعوذ کو کم از کم 7 بار یا پھر 41 مرتبہ پڑھ لیں، اول آخر دروشی پڑھ لیں، اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کا ورد کریں اسی طرح، اور پھر یہ تعوذ پڑھ کے تو جناب آپ فخرج منہا انک فانک رجیم، قرآن کی آیت ہے پارہ نمبر 14 کے اندر، فخرج منہا فانک رجیم، پس تو نکل، تو مردود ہے، یعنی شیطان کے حوالے سے آپ نے یہ ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ پھر آپ اپنی بائیں جانب جناب، ایک ہوتا ہے کہ تھوکنا، ایک ہوتا ہے صرف یہ آواز نکالنا، تو ایسا معاملہ آپ کریں تو بھی جناب شیطان کے وساوس ختم ہو سکتے ہیں۔ ایک عمل آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ کا نام پکارنے سے بھی شیطانی وساوس دور ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال کے ساتھ بھی مسئلہ سمجھا دیتا ہوں۔ آپ نے کسی گھر میں داخل ہونا ہے جناب، تو باہر کوئی جانور بندھا ہوا ہے کہ جو کاٹنے والا ہے، میں نام نہیں لیتا، مناسب نہیں، بہرحال آپ نے اندر جانا ہے، وہ جانور آپ کو چھوڑ نہیں رہا، آپ کے اوپر آوازیں کس رہا ہے، آپ کو کاٹنے کے لیے دوڑ رہا ہے، آپ جناب جتنا مرضی اس کے اوپر اپنی طاقت کا استعمال کریں، عین ممکن ہے کہ وہ لغو چلی جائے، لیکن جب آپ گھر کے مالک سے کہیں گے نا کہ جو جانور تم نے باندھا ہوا ہے اس کے شر سے، اس کے نقصان سے مجھے بچاؤ، تو جب اس کا مالک اسے کہے گا نا تو پھر بچنا ممکن ہے۔ بلا تمثیل مثال مسئلہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہی شیطان کو پیدا کیا اور اس کے شر سے اور اس کے وساوس سے بچانے والی ذات بھی وہی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ جب اس کو منع فرما دے گا تو پھر یقینی طور پر اس کے وساوس آنا بند ہو جائیں گے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال ہمیں موصول ہوا ہے، ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ فرض نمازوں کے متصل بعد کون کون سے اذکار کر سکتے ہیں؟ آیا مختلف فرض نمازوں کے مختلف اذکار ہوں گے یا تمام فرض نمازوں کے بعد ایک طرح کے یا کسی بھی قسم کا ذکر کر سکتے ہیں؟ جواب دے کر رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ،
کہ جب تم نماز کو قائم کرو، نماز کو پڑھو، تو ایسی صورتحال میں تم اللہ کا ذکر کرو۔ بعض نے اس سے استدلال کیا ہے کہ جیسے ہی نماز کو مکمل کریں اس کے بعد آپ اللہ کا ذکر بلند کریں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے یہ تذکرہ بھی ملتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس غالباً یہ صحابی ہیں فرماتے کہ نماز کے مکمل ہونے کو میں اللہ کے ذکر سے پہچانتا، کہ مجھے چھوٹے تھے اور کہتے کہ جب نماز کمپلیٹ ہوتی مجھے اللہ کے ذکر کی آواز آتی تو مجھے پتہ چل جاتا کہ نماز مکمل ہو گئی ہے۔ فرائض نماز کے بعد ذکر خدا کرنا بڑی اچھی بات ہے، آپ کلمہ طیبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام احادیث میں مذکور ہے، اس کو پڑھیں۔ آپ کوئی بھی ذکر و اذکار، تسبیح فاطمہ پڑھ لیں، لیکن وہ فرائض کے جن کے بعد سنتیں نہیں ہیں آپ تسبیحات فاطمہ کا ورد کریں۔ یقینی طور پہ ہم نے ایک پروگرام کے اندر اس کو شامل کیا تھا، اس کی تفصیل بیان کی تھی، تسبیح فاطمہ کیا ہے، اس کے فوائد فضائل کیا ہیں، اس کو بھی دیکھ لیجئے گا۔ اس کے علاوہ جناب آپ جو اگر فرض نماز آپ نے پڑھی ہے تو فجر کے بعد آپ یا عزیزو یا اللہ 100 مرتبہ پڑھیں، ظہر کے بعد یا کریمو یا اللہ 100 مرتبہ پڑھیں، اور عصر کے بعد یا جبارو یا اللہ 100 مرتبہ، مغرب کے بعد یا ستارو یا اللہ 100 مرتبہ، اور عشاء کے بعد یا غفارو یا اللہ 100 مرتبہ۔ اس کا ورد کریں۔ ان کو 5 گنج کہا جاتا ہے۔ گنج کا مطلب خزانے، کہ جو بندہ بھی ان پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 5 خزانے عطا فرماتا ہے۔ کچھ کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، کچھ کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ صبح نماز فجر کے بعد جناب 100 مرتبہ، بلکہ جیسے ہی آنکھ کھلے 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا پھر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس تسبیح کو پڑھیں۔ یہ فرشتوں کی تسبیح کو کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے، کل بروز قیامت وزن کے اندر بہت بھاری ہوگی۔ بخاری شریف کی آخری حدیث کے اندر یہ مذکور ہے کہ 2 کلمات ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں، زبان پر بڑے ہی ہلکے ہیں اور میزان کے اندر بڑے بھاری ہوں گے۔ وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نماز مغرب کے بعد آپ 100 مرتبہ، کم از کم 100 مرتبہ استغفار کریں۔ سونے سے پہلے 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ یہ جتنے بھی وظائف بتائے ہیں ان کی بہت ساری برکات آپ کو ملیں گی، یقیناً دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ صاحب آپ کے ساتھ یہ بات بھی شیئر کر دوں، میں جب سعودیہ گیا تھا تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک چارٹ لگا ہوا تھا نماز کے متصل بعد جو اذکار کرنے ہیں، اس میں دعائیں بھی لکھی ہوئی تھی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ پھر ایک اور دعا لکھی ہوئی تھی، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ پھر چوتھا کلمہ بھی لکھا ہوا تھا، تیسرا کلمہ بھی لکھا ہوا تھا، اس طرح ڈھیر سارے اذکار اور بھی لکھے ہوئے تھے۔ تو اس سے تو واضح پتہ چلتا ہے کہ متصل بعد دعائیں بھی کرنا جائز ہے، اور